بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ آج میں رات کو بچھو کے کاٹنے کی وجہ سے پوری رات سو نہیں سکا، پوری رات میں جاگتا رہا ہوں بچھو کے کاٹنے کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو رات کو یہ کلمات کہہ دیتا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، فرمایا لم یضرک، تو پھر یہ بچھو تمہیں نقصان نہ پہنچاتا۔ کلمات کا معنی کیا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کامل اور مکمل کلمات کے ساتھ اللہ کی ساری مخلوقات کے شر سے، جو اللہ نے پیدا کیا ہے نا اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اگر تو یہ پڑھ لیتا تو تو اس کی تکلیف سے بچ جاتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ پوری رات میں جاگتا رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ کیوں بھائی؟ کہا یا رسول اللہ بچھو نے کاٹ لیا تھا، اس کی تکلیف کی وجہ سے سو نہیں سکا۔ تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات فرمائے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ جو بندہ رات کے وقت یہ کلمات 3 مرتبہ کہہ دے تو اس کو کوئی بھی زہریلا جانور اس کو کاٹے گا نہیں، نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ صبح کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھے گا تو فرمایا کہ پورے دن میں اس کو کوئی زہریلا جانور کاٹے گا نہیں۔ تو بھائی صبح شام کے جو معمولات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں ان میں سے یہ ایک بہت ہی اہم دعا ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک سے وظیفہ سنا، دوسرے سے سنا، تیسرے سے سنا، یہ فلاں کام کے لیے، فلاں کام کے لیے۔ بھائی زہریلے جانوروں سے، زہریلے دشمنوں سے بچنے کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ کرنا کتنا ہے؟ 1,00,000 مرتبہ نہیں کرنا، صرف اور صرف 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو۔ اگر بندہ کرے گا تو زہریلے چیزوں سے بچ جائے گا، چاہے وہ ڈینگی مچھر ہو، چاہے وہ بچھو ہو، چاہے وہ سانپ ہو، چاہے وہ کوئی بھی زہریلی چیز ہے، اس سے وہ کیا ہو جائے گا؟ بچ جائے گا۔ ورنہ ہمارے ہاں جو آج کل عامل حضرات ہیں نا، وہ پیسے نوٹوں والے، ہاں جی بہت فراڈ چکر چل رہا ہے، ٹوٹل چکر چل رہا ہے۔ وہ کرتے کیا ہیں، ان کا ایک میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں، آپ لوگ بھی پھنسے ہوں گے کبھی یا پھنس جائیں گے کبھی۔ اور تو بہت ساری چیزیں نا، ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ سے بہت سارے پیسے لیے ہوتے ہیں نا تو اب ظاہر سی بات ہے کل آپ واپس آ جائیں گے کہ بھائی یہ کام تو ہوا نہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ بھائی تم نے پیسے بھی لیے اور کام ہمارا نہیں ہوا، وہ آپ کو بلاتے رہیں گے، کرتے کرتے آخر میں کیا کریں گے کہ بھائی آپ نے یہ وظیفہ اتنی 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کیا کرنا ہے، یہ گر بتا رہا ہوں آپ کو۔ پھر آپ کیا کریں گے، آپ جب واپس آئیں گے آپ پڑھ نہیں سکیں گے۔ جو بندہ 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا وہ کئی گھنٹے تک کدھر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں بات نہیں کرنی، فلاں نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، تو بس آپ سے رہ جائے گا۔ آپ کے جب جائیں گے بھائی کام نہیں، آپ کہیں گے آپ نے وظیفہ پڑھا تھا، آپ کہیں گے نہیں کہا، بس تم نے پڑھا نہیں ہے اس وجہ سے کام نہیں ہوا۔ میرا ایک شاگرد ادھر پیچھے رہتا ہے، وہ بیمار ہو گیا کدھر، اس کو کوئی مسئلہ تھا تو وہ چلا گیا کدھر دور دراز علاقے میں، سوابی مردان یا اس طرف کدھر دور علاقوں میں چلا گیا۔ تو عامل صاحب نے پیسے یہ سے لیے ان سے اور وہ کیا، اور اس کو کہا کہ اس کا جو وظیفہ تھا نا وہ بنتا تھا صبح سے لے کے زور تک پڑھنے کا۔ کتنا؟ یہ صبح والا ہے، شام والا پھر ہے، یہ صبح والا ہے، وہی صبح والا ہے۔ اب وہ بیچارہ اپنا کام کاج کرنے والا، بیوی بچے والا بندہ، تو مجھے ایک بار کہنے لگا کہ صاحب میں گیا تھا اس طرح، یہ وہ فلاں فلاں فلاں، پوری سٹوری سنی میں نے کہا تمہاری غلطی ہے، تم نے پڑھا نہیں، اس وجہ سے تمہارا کام، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟
تو بھائی ان چکروں سے اپنے آپ کو نکالیں، ان چکروں سے اپنے آپ کو نکالیں. عورتیں اس کے اندر بہت زیادہ پھنسی ہوئی ہیں. تو جو اللہ کے نبی نے آپ کو بتائی ہیں نا صبح شام کی دعائیں، کھانے پینے کی، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کی، یہ دعائیں پڑھ لیں. کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، بس یہ پڑھیں بس. ہاں کسی بندے کو کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہ شاید ہزاروں میں سے ایک بندہ ہوتا ہے. یہاں پر تو ہر بندہ جادو والا ہے، جنات والا ہے، پتہ نہیں کس کس کام والا ہے. کچھ لوگوں کو ہوتا بھی ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوتا. شریعت کے اندر ثابت ہے یہ چیز. جادو کا اثر بھی ہوتا ہے، جنات کا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے. انسان کو اس کو علاج کروانا چاہیے. پھر جو عملیات کرنے والے ہوتے ہیں وہ اچھا علاج کوئی عامل عالم ہو، دیندار ہو تو اس سے کروا لیں. لیکن لمبے چوڑے چکروں میں جب پڑ گئے نا، قیامت کی صبح تک آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. جو بندہ ڈاکٹر سے پکا کسی چیز کی دوائی شروع کر دیتے ہیں نا، تو اس کی کمیٹی ڈل جاتی ہے، ادھر سے بھی جان. اور جو عامل کے ہاتھ چڑھ گیا اس کی بھی جان. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس وجہ سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں. اور سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر کوئی بیماری کوئی مسئلہ ہو جائے تو دیکھا کریں کہ یار کیا بیماری کیا مسئلہ ہے مجھے. سب سے پہلے یہ دیکھا کریں. اور دوسرا یہ دیکھا کریں کہ بھائی میں نے غلطیاں کیا کی ہیں. اپنی غلطیوں پر آپ کوشش کریں، دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. میرے پاس لوگ آتے ہیں، مجھ صاحب میں جا رہا تھا روڈ پہ، آگے ایکسیڈنٹ ہو گیا، نظر لگ گئی. کیسے نظر لگ گئی یار، تو اتنا سونا ہے؟ ایک بات ہے نا. میں کہتا ہوں مجھے نظر نہیں لگی، تجھے نظر لگ گئی ہے. تو میں کہتا ہوں کیا تھا؟ میں پوچھتا ہوتا ہوں ہوا کیا تھا تب جب ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ اور جی میں اپنے خیال میں تھا، بائک پہ جا رہا تھا تو ادھر سے رونگ سائڈ سے دوسرا آ گیا. رونگ سائڈ پہ یہ خود ہوتا ہے. تو بندہ اپنے آپ کو خود دیکھے. ہم انہیں خود بھی کئی مرتبہ اس طرح کی غلطیاں کی، لیکن ہمیں پتہ ہے. میں دیکھتا ہوں کھڑے ہو کر کہ یار کیا کیا ہے میں نے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ میری کیا غلطی تھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس وجہ سے اپنے آپ کو ان چکروں سے، فراڈوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ کلمات آپ نے صبح شام پڑھنے ہیں. کون سے کلمات ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. صبح شام 3 مرتبہ پڑھنے، جا کر گھر والوں کو بھی سکھانے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.